کلاس 6 کی یہ اردو کلاس ہے جس میں آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تھا، سمجھا تھا، جو کرکٹ میچ تھا۔ آج ہم سبق نمبر 7 سمجھیں گے جس کا نام ہے، عنوان ہے غلطی کا احساس۔ غلطی کا احساس یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، اور جس انسان کو بھی اس کی غلطی کا احساس ہو جائے وہ قابل احترام ہے، قابل قدر ہے۔ اور پھر اس سبق میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ درخت جو ہے وہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں، ہمارے ماحول کو صاف کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیں درختوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ کسی بھی درخت کو نقصان نہ پہنچے، کسی درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے، اور درختوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ درخت ہی ہمارے لیے زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ درختوں سے ہمیں صاف ہوا ملتی ہے، کھانے پینے کے پھل ملتے ہیں، بہت سی اور فائدے والی چیزیں ملتی ہیں۔ تو درخت ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں، ماحول کو صاف کرتے ہیں۔ درخت زیادہ ہوتے ہیں تو بارش خوب ہوتی ہے، اور درخت ہوا اور ماحول کو صاف کرتے ہیں، ساتھ میں ہمیں پھل بھی دیتے ہیں۔ بہت سی جڑی بوٹیاں ہمیں درخت سے ملتی ہیں جو ہمارے لیے دواؤں کا کام کرتی ہیں۔ تو درخت ہر اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، لیکن ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ درختوں کو بلا وجہ کاٹتے ہیں، اور درخت ہی نہیں بلکہ جنگل کے جنگل کاٹ کر ہم انسانوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ درخت ہمارے لیے بہت سی فائدے مند چیزیں دیتے ہیں۔ درختوں کے بغیر ہمیں صاف ہوا نہیں مل سکتی اور صاف ماحول نہیں مل سکتا۔ اور یہ سبق میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں درختوں کی حفاظت کرنا چاہیے، درخت نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس سبق کے مختصر سے خلاصے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں درختوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں درخت کاٹنا یعنی کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں۔ جس طرح اس مضمون کی کہانی غلطی کے احساس میں لکڑہارے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ درخت کاٹنا کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، یہ لکڑہارے کو پتہ چلتا ہے جب درختوں کی خوبیاں اسے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس سبق میں یہی بتایا ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کا کام ہی لکڑی بیچنا کاٹنا تھا، تو وہی جنگل کی طرف جاتا ہے، اور جنگل کے درختوں میں نیم اور آم کے درخت کے پاس آتا ہے وہ، اور لکڑہارا جو ہے ان درختوں کو کاٹنا چاہتا ہے۔ دونوں ہی درخت پاس کے آئے، ایک آم کا تھا ایک نیم کا تھا، دونوں ہی درخت بہت پاس تھے۔ تو درخت کو کاٹنے کے لیے لکڑہارے نے جیسے ہی آم کی جڑ میں اپنی کلاڑی چلانا شروع کی کہ آم کے درخت نے آواز کی، اے انسان رک جا۔ انسان رک جاتا ہے، لکڑہارا پھر درخت آم کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں کاٹ رہا ہے، میں تیرے بہت کام کا ہوں۔ لکڑہارا یہ سن کے سوچتا ہے کہ اب تو میرے کام کا ہے تو میں دوسرے درخت کو کاٹتا ہوں، تو دوسرا ہی درخت اس کے پاس تھا، نیم کا درخت۔ تو لکڑہارا نیم کے درخت کے قریب پہنچتا ہے، پھر کراڑی سے اس کی جڑیں کاٹنا شروع کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے، نیم کا درخت کہتا ہے، اے انسان رک جا، میں تیرے بہت کام کا ہوں، تو مجھے کیوں کاٹ رہا ہے؟ اب لکڑہارا فکر میں پڑ جاتا ہے اور سر پکڑ
کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ دونوں ہی درخت یہ بتا رہا ہے کہ میں بہت کام کا ہوں، میں بہت کام کا ہوں، تو میں آخر کسے کاٹوں؟ وہ اس سوچ میں رہتا ہے، پھر کہتا ہے درختوں سے کہ پہلے تم دونوں اپنی اپنی کام یا خوبیاں مجھے بتاؤ۔ جو اپنی خوبیوں میں بتانے میں شکست کھا جائے گا یعنی ہار جائے گا، شکست یعنی ہار جائے گا، میں اسے کاٹوں گا۔ اس طرح میں اسی درخت کو کاٹوں گا جس میں کم فائدہ ہے، کم خوبیاں ہیں۔ تو اب وہ دونوں درخت اپنی اپنی خوبیاں بتانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آم کا درخت کہتا ہے کہ اے انسان، میرا پھل یعنی آم، میرا پھل جو ہے آم کا پھل ہے، اور آم جو ہے پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور میں پھلوں کا بادشاہ ہوں۔ میرا پھل بہت رسدار اور میٹھا ہوتا ہے، بوڑھے بچے جوان ہر عمر کے لوگ بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ اور نیم کا جو پھل ہے وہ نیم کا جو درخت ہے بہت کڑوا ہے، اسے کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح نیم کا درخت پھر اپنی بات بتانا شروع کرتا ہے کہ اے انسان، میں ضرور کڑوا ہوں، لوگ مجھے اپنے منہ سے لگانا پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ میٹھے آم کھا کھا کے اور بیمار پڑتے ہیں تو میری ہی نیمولی جو میرا پھل ہے، نیمولی نیم کا ایک پھل ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی نیمولی کھاتے ہیں، جس سے ان کو کہ جسم کی تھوڑے پھنسیاں جو آم کھانے سے ہو گئی تھی وہ ختم ہوتی ہیں اور ان کو صحت ملتی ہے۔ اور جو ان کے آم کھانے سے انسان کے جسم پر جو دانے نکل آتے ہیں، اس دانے کے لیے ایک صابن بنتا ہے جو نیمولی جو ہے نیم کا ایک پھل ہے، اس سے وہ صابن بنایا جاتا ہے، نیمولی سے وہ صابن بنایا جاتا ہے، جسے انسان استعمال کرتا ہے اپنے پھوڑے پھنسی اور دوسرے جسمانی جو جلد کے امراض ہیں، جو جسم کی جلد ہے اس کے امراض ہیں، کھجلی، پھوڑے پھنسی، اس میں وہ صابن کام آتا ہے۔ اور جس کے بڑی پھنسی ہو جاتی ہے جسم پہ، وہ لوگ میری چھال کا استعمال کرتے ہیں، چھال پیس کر لگاتے ہیں جس سے وہ پھوڑے پھنسی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میری نیمولی اور میری چھال اور دونوں کام کے ہیں۔ راس حوال میں میرا درخت جو نیم کا ہے وہ اس سے جب ہوا ٹکراتی ہے تو ہوا بھی صاف جاتی ہے، ہوا میں جو جراثیم ہے، جو گندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہوا صاف ستھری ہوتی ہے اور ماحول کو صاف ستھرا کرتی ہے۔ اس طرح نیم نے اپنی خوبیاں بتانا شروع کی اور نیم کی خوبیاں ظاہر ہے بہت زبردست فائدے والی تھی۔ پھر آم یہ سنتا ہے تو آم بھی اپنی خوبیاں بتاتا ہے کہ میں آم جو ہوں، میرے پھل سے لوگ اچار، مربے اور چٹنی بناتے ہیں جسے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اور ہر اچھے سے اچھا کھانے کے بعد لوگ میرا پھل یعنی آم کھاتے ہیں اور میرے مربے کا استعمال کرتے ہیں کھانوں میں، اس لیے میں کسی اہمیت سے کم نہیں ہوں۔ اور نیم جو ہے درخت کڑوا ہے، اسے کون کھاتا ہے؟ پھر نیم نے جب سنا تو لوگ، نیم بھی کب چپ رہ سکتا تھا، نیم نے بھی اپنی خوبیاں بتائیں کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد جب تمہارا پھل کھاتے ہیں تو اس سے جو دانت اور دانتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں، امراض کہتے ہیں مرض کی جمع، یعنی دانتوں میں جو مرض پیدا ہوتے ہیں، دانت خراب ہوتے ہیں، کیڑے لگنا، دانتوں میں درد، تو اس کے لیے میری لکڑی سے دتون کرتے ہیں، میری دتون کا استعمال کرتے ہیں، اور دتون جو ہے دانتوں کو کئی امراض سے بچاتی ہے اور کئی امراض کو ختم کرتی ہے، یعنی ہر طرح سے میری داتون مفید ہے انسانوں کے لیے۔ اور اس طرح میں میرا درخت بھی ہوا کو صاف
करती है। मेरे फल निगोली से एक साबुन बनता है जिससे चमड़े के रोग यानी जिल्द के रोग खत्म होते हैं। और मेरी छाल थोड़े तुलसियों में काम आती है, लोग घिसकर लगाते हैं। इस तरह मैं इस कदर खूबियाँ रखता हूँ जो लोग मुझे कड़वा और खराब समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इससे मेरे तरफ से इस कदर लोगों को फायदे हैं। तो इस तरह उसने अपनी खूबियाँ बताई। फिर आम ने कहा दरख्त तो कोई भी हो सभी हवा को साफ करते हैं, मेरी लकड़ी से जलाने के काम में आती है और बहुत फर्नीचर बनते हैं। आम की लकड़ी का फर्नीचर भी बड़ा मजबूत होता है, इसलिए आम ने उस खूबी को भी बताया। फिर नीम ने कहा तुम सिर्फ लकड़ी की बात करते हो, अरे मेरी लकड़ी का सामान तो बनता ही है। नीम ने कहा कि मेरी लकड़ी का भी सामान बनता, मगर मेरी पतली टहनियाँ दरख्तों के काम आती हैं। मेरी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है, जो घोड़े तुलसियों में काम आती है, और भी बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है। मेरी पत्ती जो है वो मामूली लग रही है तुम्हें, लेकिन मेरी पत्ती से भी बड़े फायदे हैं। लोग इसको अपने गर्म कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि कपड़ों में कपड़े जो हैं वो कीड़ों से महफूज रहे, उसमें जरासीम पैदा नहीं हो, इसलिए लोग मेरी पत्तियों को गर्म कपड़ों के अंदर रखते हैं। और रहा सवाल बहुत से लोग और किसान और बहुत से तमाम लोग मेरी पत्तियों को अनाज के अंदर रखते हैं ताकि अनाज का ज़ख़ीरा खराब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़े। तो इस तरह मेरी पत्तियाँ भी इस कदर मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं, जो कीड़े और को मारती हैं और अनाज को कीड़ों से बचाती हैं और गर्म कपड़ों को कीड़े से बचाती हैं। और मेरी पत्तियों को लोग रातों को जलाते हैं जिससे मच्छर मर जाते हैं। मच्छर जो मलेरिया जैसा मर्ज होता है, उस मलेरिया जैसे मर्ज से लोग बचते हैं। यानी मलेरिया जैसे मर्ज की रोकथाम मेरी पत्तियां करती हैं जो मच्छरों को मारती हैं। और मच्छर से अगर जिसको भी मलेरिया हो गया तो मलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है जिससे इंसान मर भी सकता है। तो इस तरह मेरी पत्तियां मलेरिया में भी काम आती हैं और मच्छरों को जड़ से खत्म कर देती हैं और माहौल को साफ सुथरा करती हैं। इस तरह उसने नीम ने अपनी इतनी खूबियाँ बताई कि देखिए मेरी खूबियाँ किस कदर फ़ायदेमंद हैं और लोग किस कदर मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा दरख्त हर एतबार से फ़ायदेमंद है। तो नीम ने इस तरह अपनी खूबियाँ गिनाना शुरू की। और अब आम जो था उसने कहा हाँ भाई नीम तुम तो हकीकत में यानी सच्चाई में तुम बहुत काम के हो, तुम्हारी पत्तियाँ, छाल, फल, फूल और लकड़ी सभी बहुत काम की हैं, लेकिन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। और फिर नीम ने कहा, अब जब आम ने नीम की तारीफ की तो नीम ने कहा नहीं भाई तुम्हारे बराबर मेरी औकात कहाँ है, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम्हारी जैसी खूबियों वाला शायद ही कोई दरख्त हो। यानी मेरी खूबियाँ तुम्हारे बराबर नहीं और मेरी औकात नहीं कि तुम्हारे बराबर खूबियाँ रखूँ, और तुम जैसी खूबियों का तो कोई शायद दरख्त ही नहीं। तो इस तरह नीम ने भी आम की खूबी का इकरार किया और आम ने भी नीम की खूबियों का इकरार किया। और फिर आम ने कहा हाँ भाई मैं तो अपने आप को ही सबसे आला समझता था, मगर तुम कड़वे होते हुए भी बड़े खूबियों के मालिक हो और इसलिए मैं तुमसे हार मानता हूँ। अब नीम ने अपनी हार मानी और फिर इंसान से कहा हे इंसान मैं नीम के दरख्त से हार गया हूँ, इसलिए तू मुझे काट ले। अब नीम ने कहा, आम के दरख्त ने कहा कि मुझे काट ले। ए इंसान मैं नीम के दरख्त से हार गया हूँ, लिहाजा तू मुझे काट ले। अब इंसान ने जब इतनी खूबियाँ सुनी, लकड़हारे ने सुनी, तो फिर लकड़हारा भी कब चुप रहता। लकड़हारे ने कहा तुम दोनों एक दूसरे से हार गए, लेकिन मैं तुम दोनों से हार गया। तुम दोनों में इतनी खूबियाँ हैं
کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں ان خوبیوں کا دشمن بنا ہوں اور ان خوبیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اپنی ان درختوں کو کاٹتا ہوں. تو اس طرح اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو کم خوبیوں کا مالک بتا رہے ہو، لیکن دراصل تم بہت خوبیوں کے مالک ہو. اور مجھے آج اس کا علم ہوا اور آج مجھے اس کا جانکاری ملی کہ درخت کس قدر انسان کے لیے ضروری ہے اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، ماحول اور ہوا کو صاف کرنے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور ہمیں درختوں سے کتنی دوائیں اور جڑی بوٹیاں اور بہت سارے فائدے معلوم ہوئے. تو اس طرح میں تم دونوں سے ہار مانتا ہوں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک سے ایک خوبیوں کے مالک ہو، لیکن دونوں اپنے آپ کو کمتر ظاہر کر رہا ہو تاکہ تم ایک دوسرے کی جان بچا سکو. لیکن میں آج سمجھ گیا ہوں کہ درخت جو ہے واقعی بہت فائدے مند ہے. بغیر درخت کے ماحول کو صاف ستھرا نہیں رکھا جا سکتا اور درختوں سے ہمیں کتنے لذیذ پھل حاصل ہوتے ہیں. جیسے آم کا درخت ہے، آم لوگ کس قدر پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ آم کے شوقین ہیں. ہر عمر کا بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، سبھی آم کو کھانا پسند کرتے ہیں اور آم پھلوں کا بادشاہ ہے. اگر میں اسے کاٹ دوں گا تو یہ پھل لوگوں کو کہاں سے ملیں گے. دوسرا یہ کہ نیم سے کس قدر فائدے ہیں. نیم کی پتی، ٹہنی، چھال، اس کا پھل اور اس کا پورا درخت ہر ایک چیز کام کی ہے. درخت کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہوا کو صاف کرتی ہے، نگولی سے صابن بنتا ہے جو گھوڑے گلزیے اور جلد کے امراض کو ختم کرتا ہے. دوسرا اس کی لکڑی سے داتون کیے جاتے ہیں، دانتوں کے مرض ختم ہوتے ہیں. اور نگولی جیسا پھل ہے جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. چھال سے کئی قسم کی دوائیں بنتی ہیں. اب رہی پتی، تو پتی بھی اناج میں رکھنے کے کام میں آتی ہے، اناج کے ذخیروں میں رکھنے کے کام میں آتی ہے جو اسے کیڑے سے محفوظ رکھتی ہے. گرم کپڑوں میں اس کی پتیاں رکھی جاتی ہیں جس سے کیڑوں سے گرم کپڑے محفوظ رہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں نیم کے درخت سے حاصل ہو رہا ہے. اچھا، سب سے بڑا فائدہ نیم کے درخت سے یہ ہے کہ یہ اس کی پتیاں جلانے سے مچھر ختم ہوتے ہیں اور ملیریا جیسا مرض کی روک تھام ہوتی ہے. یعنی ملیریا جیسی بیماری نہیں ہوتی، لوگ ملیریا سے محفوظ رہتے ہیں. ملیریا اس قدر خطرناک بیماری ہے جس سے کئی انسان مرتے ہیں اور جان جا سکتی ہے، ایسا مرض ہے. تو اس مرض کی روک تھام کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ پتیاں ہیں جو مچھروں کو مارتی ہیں، بھگاتی ہیں. تو اس طرح نیم بھی کسی خوبیوں سے کم نہیں، آم بھی کسی خوبیوں سے کم نہیں. قریب ہی ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی یہ سب باتیں سن رہا تھا. طوطے نے بولا، اے انسان، درخت کوئی سا بھی ہو، ہر درخت کسی نہ کسی خوبی کا مالک ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ طوطا اڑ جاتا ہے اور اس طرح لکڑہارا بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے آج درخت کی اہمیت کا پتہ چلا، ضرورت کا پتہ چلا، درخت سے کیا فائدے اس کا پتہ چلا اور میں کس قدر بے وقوف ہوں اور وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی کلاڑی اٹھا کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے. اور تو اس طرح اس کہانی میں یہ بتایا کہ وہ شخص قابل احترام ہے جو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. دراصل یہ سبق ایک نصیحت آمیز سبق ہے جس میں پیڑوں کی دیکھ بھال اور پیڑوں کو کاٹنے سے روکنے کی بات روکنے کی بات کہی گئی ہے. پیڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، پیڑوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور انسان ایک واحد مخلوق ہے جو عقل و دماغ رکھتی ہے، تو اس
سے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیڑ پودوں کو کاٹنا نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس میں پیڑوں کی اہمیت اور ضرورت اور خوبیاں اور فائدے بتائے گئے، اور انسان کی غلطی کو بتایا گیا کہ انسان اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ وہ کاٹ دیتا ہے تھوڑے سے فائدے، تھوڑے سے کام کے لیے۔ تو اس طرح اگر انہیں نہیں کاٹے گا، نہیں کاٹے گا تو یہ کس قدر فائدے مند ثابت ہوں گے ساری انسانیت کے لیے۔ تو اس طرح یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اور اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں جسے ہمیں لکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ، مشکل الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اسے ہم لکھ کر سیکھیں گے۔ جیسے مقام یعنی جگہ، مقام ایک لفظ آیا، ایک مقام پہ دو لفظ، مقام یعنی جگہ، یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور درخت سبھی جانتے ہیں، پیڑ کو کہتے ہیں۔ خوبیاں یعنی فائدے، شوق یعنی پسند ہونا، تسلیم، تسلیم ایک لفظ آیا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں تمہاری خوبیوں کو، تسلیم یعنی مانتا ہوں، مان لینا۔ اس طرح یہ دوسرا لفظ آیا، تیسرا آیا مفید، مفید کہتے ہیں فائدے مند، مفید، مفید یعنی فائدے مند، فائدے مند۔ درخت ہمارے لیے کس قدر مفید ہے، یعنی فائدے مند۔ اور اس کے بعد آیا اعلیٰ، ابراز ایک لفظ آیا تھا، ابراز، ابراز یعنی مرض کی جمع، مرض، امراض یعنی مرض کی جمع اور بیماریاں، مرض کی جمع یعنی بیماریاں، بیماریاں۔ ان الفاظ کو ہمیں دو چار چار بار لکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اور اعلیٰ ایک لفظ ہے، اعلیٰ یعنی بڑا، اعلیٰ یعنی بڑا۔ تو یہ مشکل الفاظ تھے، انہیں سیکھنا ہے۔ اور احساس یعنی مان لینا، عزت کے قابل، قابل احترام آیا ہے یعنی عزت کے قابل۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے سے الفاظ تھے جسے ہمیں یاد کرنا ہے، دو چار بار لکھنا ہے۔ تو اس پورے خلاصے کو آپ کو اچھے سے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پورے سبق کو 2-3 بار اچھے سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کا خلاصہ اپنے الفاظ